جس ذات نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پانی اتارا تو اس پانی سے جو ہے تمہاری غذا کا انتظام کر دیا، تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ اس اللہ کی طرح اس اللہ کے مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، صدق الله العظيم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا، اس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، سماء بناء اور آسمان کو چھت، انزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، اخرج به من الثمرات رزقا لكم نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ٹائی نہیں ہوتی جس پر سویا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں زمین کو بنا دیا۔ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ سخت نہیں بنایا، اس کو جو ہے کھودا ہی نہ جا سکے، اس پر کاشتی نہ کی جا سکے، اس پر کسی ہی نہ چلائی جا سکے، اس پر ہل ہی نہ چلایا جا سکے، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا اللہ تبارک کہ کوئی چیز اس پر ٹھہر ہی نہ سکے۔ گدے کی طرح نہیں بنایا، گدے پر جو ہے ان چیزوں کا لیول نہیں رہتا، اور اسی طرح بالکل سخت بھی نہیں بنایا، اس کو جو ہے کھودا نہ جا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ زمین جو ہے، یہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اسی طرح زمین کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نازل کیا، بارش نازل کی۔ اس بارش کے بعد اللہ تبارک، وہ بارش زمین پر پڑتی ہے، زمین مختلف قسم کی سبزیاں اگاتی ہے، زمین مختلف قسم کے پھل اگاتی ہے، زمین مختلف قسم کے اناج اگاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ساری کی ساری انسانوں کے لیے، انسانوں کے جانوروں کے لیے ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی، صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور۔ جس ذات نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پانی اتارا تو اس پانی سے جو ہے تمہاری غذا کا انتظام کر دیا، تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ اس اللہ کی طرح اس اللہ کے مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، انتم تعلمون، اور تم تو جانتے۔ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تمہیں پیدا کس نے کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازمی کہتے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب پیدا کرنے والی ذات میری ہے، پھر مجھے چھوڑ کر تم کسی اور کی عبادت، غیروں کی عبادت، تم غیروں کے در پر اپنا ماتھا کیوں ٹیکتے ہو۔ جعل لکم الارض فراشا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رہنے کے لیے انتظام کیا، اس کے کھانے پینے کے لیے انتظام کیا، اس کی زندگی گزارنے سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتظام کیا۔ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر احسان کیے، انسان کو نوازا۔ اب احسان کا تقاضا یہ تھا، نوازنے کا صلہ یہ تھا کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن کیا ہوا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر
اللہ کے علاوہ کسی اور کی، اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، سمجھ جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی گرفت میں آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ دوزخ میں ڈال دیے جاؤ۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے ہی فرما رہا ہے کہ اعبدوا ربک، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا